اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کی ایک قسم بتائی تھی، جو کہ تھی زکوٰۃ زکوٰۃ صغیر کی 4 اقسام بتائی تھی، باعتبار عمل کے بتائی تھی، اور اس کو زکوٰۃ صغیر عملیہ بھی کہتے تھے، اور 4 اس میں قسمیں ذکر کی تھی۔ اس بار جو ہے وہ زکوٰۃ صغیر ہی ہے، اس کی دوبارہ سے نئی 4 قسمیں ہیں اور باعتبار اسم کے ہے۔ ایک طریقہ عاملین وہ اپناتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اس کا جس نے نہیں دیکھی وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک طریقہ عاملین یہ بتاتے ہیں، نہ اس طریقے سے کوئی بندہ عامل بنتا ہے، یہ صرف اپنی ایک مقصد کے لیے، ایک حاجت کو پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عام وظیفہ پڑھ کے کام نہیں چلتا، بے سیرا بے پیرا سا پڑھ رہے تھے بے ترتیب، تو یہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ وظیفہ اس کا ہو جاتا ہے اور ترتیب کے ساتھ وہ پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ عاملین نے اس کے اصول لکھے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ تجرباتی ایک چیز ہوتی ہے جو عاملین نے، جو مشائخ نے، جو بزرگان دین نے تجربہ کیا اور اس کو 100% بعضوں نے صحیح پایا، بعضوں نے اکثر صحیح پایا، تو یہ ان کے مجربات ہیں۔ تو زکوٰۃ کی یہ یہاں ہم جو قسم ذکر کر رہے ہیں وہ اسم کے نام سے، دیکھیے ترتیب وہی ہے، زکوٰۃ صغیر اسمیہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ نام کے عدد سے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ پچھلی میں ہم نے بتایا تھا زکوٰۃ صغیر عملیہ اس کو اس لیے کہا گیا تھا، جو عمل پڑھنے والے ہو اس کے عدد جتنے ہیں اتنی مرتبہ اس کو روزانہ پڑھو گے تو وہ عملیہ ہو جائے گی۔ اسمیہ اس کو اس لیے کہا، اسم کہتے ہیں نام کو، یہ وہ زکوٰۃ ہے جس میں اپنے نام یا مطلوب، یہاں تو بننے رہ گئی تھی، یہاں یا مطلوب یعنی فرد کے نام کے عدد کو بنیاد بنا کر اتنی ہی مقدار میں روزانہ 40 دن تک ذکر کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کے نام یہ چاہتے ہیں، حب کا مسئلہ ہے خاص طور سے، تو اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اس کے نام کے عدد نکالے جاتے ہیں، اور اس کے نام کے عدد کے بقدر اس وظیفے کو، یا ودود جیسے مثال کے طور پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا جامع یا رشید، بہت سے وظیفے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا جائے گا، وظیفے کے عدد کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس مطلوب جو بندہ ہے اس کے نام کو دیکھیں گے اور اس کے نام کے عدد نکالیں گے۔ اتنی ہی مرتبہ روزانہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے، وظیفے کو آپ نے اس آدمی کے لیے خاص کر دیا تاکہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ مقدار میں ایک عمل بن کر اس کے اوپر اثر کرے۔ یہ اس کے پیچھے کا ایک لاجک ہوتا ہے جو میں نے یہاں بتایا ہے۔ اس میں کبھی کبھی اپنے نام کا، اچھا اپنے نام کا کب لیتے ہیں ہم عدد؟ اپنے نام کا جب لیں گے جیسے کوئی کاروباری مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کوئی مقدمہ ہے، کوئی مقدمہ پیش آ گیا، کوئی ایسی حاجت، کوئی ضرورت ہے جسے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں عمل کے ذریعے، تو وہ عمل لیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، عام طور سے لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں چیز کے لیے یہ کریں، فلاں چیز کے یہ لیے کریں، حاکم مہربان ہو تو یہ پڑھیں، فلاں کام ہو تو یہ پڑھیں۔ کتنا پڑھیں، کیا کریں، کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا۔ یہ اس کا اصول ہے جو ہم یہاں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اصول ہوں گے تو آپ مریضین کو، جو عاملین ہیں وہ مریض کو بھی آگے دے سکتے ہیں عمل، اور انہیں ایک صحیح رخ سے جو عملیات کا اصول ہے اس کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں۔ نہیں تو ہوائی تیر ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، خود بھی دھوکہ کھاتے ہیں۔ جو سیکھ کے نہیں کرتے ہیں اور باقاعدہ پیسے لیتے ہیں تو ان کے لیے اس کی کمائی ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماہر فن جو ہے وہ اسی کے لیے، جو فن کو جانتا ہے اسی کے لیے اس کی کمائی جائز ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل مسائل کی چیز ہے، فتاوی والوں نے اس کو لکھا بھی ہے۔ تو جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں اور جو مخلص ہیں وہی اس طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن بعض جو بس خالی فروڈی ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور اس لائن کو بدنام کر رہے ہیں۔ بزرگوں کا یہ کام تھا، ہمارا اس کام کو شروع کرنے کا اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اس کے اندر جو غلو اور غلط قسم کے افراد ہوئے ہیں اور جو خلط ملط ہوا ہے اس کو بالکل واضح کریں۔ تو یہ ہم نے یہاں زکوٰۃ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، زکوٰۃ اسمیہ اپنے نام سے کب کرنی ہے یہ بھی بتائی ہے، مطلوب کے نام سے کب کرنی ہے یہ بھی بتائی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے نیچے مثالیں بھی ذکر کی ہیں، کسی کا نام علی ہے، اب علی کے 110 عدد بنتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کے عدد 786 ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب علی کو بسم اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے تو بسم اللہ کے تو 786 ہیں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا جو با اعتبار عمل کے تھی تو اس میں تو 786 ہی پڑھنا تھا روزانہ، لیکن اس میں ہمیں 786 نہیں پڑھنا بلکہ 110 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اپنے نام سے پڑھنا ہے، ہم عمل کی تاثیر ہم اپنے طرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہم کیا کریں گے کہ 110 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، یہ زکوٰۃ صغیر کہلائے گی۔ اگر ہمیں زکوٰۃ صغیر نہیں دینی، کسی کے نام کے عدد، یہاں تو علی کے 110 آئے ہیں، بعض کے نام کے عدد جو ہیں وہ 1000 سے بھی اوپر پہنچتے ہیں اور وظیفہ بھی ذرا کچھ لمبا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے، پھر زکوٰۃ اصغر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اصغر کیا ہوتی ہے، صغیر کے جتنے بنے ہیں عدد
जैसे 110 बने हैं, इसका आधा कर लो तो 55, तो ये ज़कात असगर कहलाएगी, ये हमने यहाँ लिखा है। फिर इसी तरह ज़कात असगर को जब आधा करेंगे, निस्फ़ कर लेंगे, तो ज़कात सगाइर कहलाती है, ये इससे भी छोटी होती है और कम असर होती तो चला जाता है, जैसे-जैसे वज़ीफ़े की मिकदार कम होती है। तो 55 का आधा ये 28 होगा, क्योंकि 55 का आधा ये ऊपर के जो 5 हैं, ये समझिए कि इसमें ढाई ढाई आता है, यानी साढ़े 27 आएगा, तो साढ़े 27 तो नहीं होता, तो जैसे मैंने बताया था, उसको नीचे की तरफ ले जाने के बजाय आधा पॉइंट ऊपर बढ़ाते हैं, ये एक उसूल है। तो 28 मर्तबा पढ़ेंगे हम, तो 28 मर्तबा पढ़ने वाली ज़कात सगाइर कहलाएगी। लेकिन असगरुस सगाइर और भी छोटी से भी छोटी करनी है, छोटियों में भी एक छोटी ज़कात है, तो सबसे छोटी ज़कात फिर ये होती है, इससे छोटी ज़कात अमलियात में नहीं होती है। ये है कि ज़कात सगाइर यानी 28 का आधा, 14 मर्तबा असगरुस सगाइर पढ़ें। ये इसलिए है, अब मिसाल के तौर पर इन्हें कोई पूरी सूरत पढ़नी है, तो 14 मर्तबा पढ़ें, ये 14। जैसे सूरह मुज़म्मिल, यासीन वगैरह और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इसकी यानी तादाद ये तरतीब पाती है। तो ये 2 किस्में हो यानी हुई, बाएतिबार अमल के, बाएतिबार इस्म के, और इन दोनों किस्मों की 4-4 किस्में हैं। सगीर, असगर, सगाइर, असगरुस सगाइर। तो ये 8 किस्में हम आपके सामने ज़िक्र कर चुके हैं, नीचे इजमाली खाका है, आप देख सकते हैं ज़कात सगीर, ज़कात सगीर इस्मिया, इसकी कुल तादाद 110, अली के नाम के वजह से, अली का नाम था तो उसके 110 अदद बने थे, किसी और का कोई दूसरा नाम आवेगा तो यहाँ तादाद अलग हो जाएगी। फिर 110 का आधा 55 हुए, और फिर उसका आधा 28 और फिर 14, दिन सब में 40 बराबर है। और वही परहेज़ क्या है कि तहारत हो और गुनाहों से बचना हो, नमाज की पाबंदी हो, बावज़ू रहना हो। ये आप देख रहे हैं। और एक बात मैं आपसे और बताऊँ कि ये दोनों ज़कात है, यानी बाएतिबारे इस्म के जो है और बाएतिबारे अमल के जो ज़कात है, इन दोनों ज़कातों को से बंदा आमिल नहीं बनता है, ये मेरी बात याद रखिए, और इन्हें बाकी रखने के लिए बाद में कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि एक चिल्ले में अगर इनसे काम ना हो और तो दूसरा चिल्ला किया जा सकता है, दूसरे चिल्ले से काम ना हो, तीसरा चिल्ला किया जा सकता है। 3 चिल्ले पै दर पै किए जा सकते हैं, फिर कुछ वक़्फ़े से करें अगर बाद में करना है तो, नहीं तो तक़दीर पर मसले को छोड़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें और दुआ उनसे अल्लाह से करते रहें, मुक़द्दर में खैर होगी तो वो चीज़ मिल जाएगी जो चाह रहे हैं, जो आपको तलब है। इसके बाद फिर हम ज़कात की और अगली वीडियो का सिलसिला, क्योंकि ये जारी है, और तख़स्सुस अमलियात अमलियात पर बहुत ही यानी पीएचडी कहिए वो कराई जाती है हमारे यहाँ से। कोर्सेज़ मुख्तलिफ़ अंदाज़ के हैं, जो लोग कोर्स कर रहे हैं वो जानते भी हैं। इसके ऊपर हमारी एक किताब उसूल अमलियात लिखी गई है, उसमें तकरीबन 60 किस्में ज़कात की हमने ज़िक्र की हैं। उसमें आप देख सकते हैं, जो अमलियात के माहिर बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वक़्तन ताकि यानी वक़्त से आपको वीडियो मिलती रहे। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी हम वीडियो के साथ दे देंगे। आप उसको उसमें जॉइन हो सकते हैं ताकि आपके पास बर वक़्त वीडियो पहुँचती रहे।